إلا بالباطل، نفس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ باطل سے سکون پاتا ہے، اور جب انسان باطل کی طرف نکل جائے تو نفس تو سکون پاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ العنکبوت اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو انسان محنت کرتا ہے اسے رب تعالیٰ ضرور مل جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جب انسان نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اور رب تعالیٰ کے قریب کرتا رہتا ہے تو پھر اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے، اور وہ صراط مستقیم انسان کی نجات پر اسے لے کے جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے کہ جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا اطاعت الہی کی خاطر، یعنی اللہ کی اطاعت کی خاطر انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور وہ نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، اللہ کے حکم کو ماننے کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد قرار دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الجہاد الاکبر، قال وہی مجاہدۃ النفس۔ اب یہ الفاظ ذرا غور فرمائیے ان الفاظ پر کہ ہم چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا جہاد، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا مجاہدہ نفس، یعنی اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اور اپنے نفس سے لڑائی کرتے رہنا اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کو ماننے میں لگائے رکھنا، یہ انسان کو بڑا مجاہد بنا دیتی ہے۔ کتنا اہم فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور اینٹیں اٹھا کر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیجیے، اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیں۔ فرمایا یا ابا ہریرہ خذ غیرہا فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے ابو ہریرہ تم کوئی اور کام دیکھ لو، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو میں اس دنیا کی زندگی میں اپنے مشقت اگر اٹھا رہا ہوں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخر کے لیے تیار کرتا رہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور فرمان اسے بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ فرمایا من استبا یوماہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن یکساں رہیں وہ آفت زدہ ہے۔ الفاظ پہ غور فرمائیے، من استباہ یوماہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن یکساں رہیں وہ آفت زدہ ہے، یعنی وہ گھاٹے میں ہے۔ ہم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں غفلت میں،
اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ نفس کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں جا رہا اور غفلت میں زندگی تو نہیں گزار رہا، اور 2 دن اس کے ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ ایک دن اگر نیکی نہیں کر سکا تو دوسرے دن تو نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ڈال لے۔ ایک دن اگر گناہوں میں گزری ہے تو دوسرے دن اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا لے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا بنیادی طور پہ مقصد ہے۔ پھر فرمایا استقیموا ولن تحصوا، استقامت کو اپناؤ اور ایک حال پر نہ رہا کرو۔ استقامت دین الہی پر عمل کرنے میں، استقامت احکام الہیہ کو اس پر عمل کرنے میں، استقامت یہ ہے کہ نبی پاک اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنے میں استقامت دکھائے اور اپنے آپ کو نفس کی مخالفت سے، یعنی نفس کی مخالفت کرتا رہے اور اللہ، اس کے رسول، شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ یہ مقصد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشوں سے بچتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ النازعات میں ارشاد ہوا کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں، نفسانی خواہشوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، انہی کو جنت ملے گی، انہی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور قرآن پاک میں سورہ الجاثیہ اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ ہر وقت اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے، رب کے فرامین کو پس پش ڈال دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا اس شخص کو دیکھو اور عبرت پکڑو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ انسانی خواہشات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے لذت و شہوت کی خواہش اور ایک ہے عزت و منزلت اور حکومت کی خواہش۔ کوئی شخص لذت میں گرفتار ہے، کوئی شخص شہوت میں گرفتار ہے، کوئی عزت و منزلت کا متمنی ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے۔ انسان انہی خواہشات میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اور پھر آخر میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر انسان کف افسوس کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی اور اس منزل پر پہنچا۔ انسان کو حسد سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک کے بعد میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینے سے، انسانیت کی نفرت سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی تابع فرمانی میں آئیں، اپنا محاسبہ نفس کرتے رہیں، اپنی خواہشات کو کم کرتے رہیں، اپنی خوراک کو کم کریں، کیونکہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانا انسان کے اندر لذات کو، خواہشات کو پیدا کرتا ہے، انسان پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو کم کھانا یہ بھی اہل اللہ کی ایک صفت ہے، اور یہ بھی حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیمار اور تندرست کے لیے ترک طعام سے بڑھ کر کوئی دوا پیدا نہیں ہوئی۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا
کہ بیمار اور تندرست کے لیے ترک طعام سے بڑھ کر دوا پیدا نہیں کی گئی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر طعام کو کھانے کو ترک کر دے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، اور صحت مند آدمی بھی اگر بہت زیادہ کھانے لگے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے احکامات کے تابع کرنا، یہ وہ امور ہیں جو انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا محاسبہ اپنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں محاسبہ نفس کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔